نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذوالقرنین سکندر کا تیسرا سفر۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ سامان کے پیچھے چلا حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین، دو پہاڑوں کے کنارے کے درمیان تک۔ وجد من دونہما، اور پایا اس کے ورے ایک قوم کو لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب تھا کہ وہ کسی بات کو سمجھتے، ایسے لوگوں میں پہنچے، دین سے بالکل دور، دین دشمن لوگ، ذرا برابر شعور نہیں تھا، ننگے پھرتے تھے، وہ اس کو اپنی تہذیب سمجھتے تھے۔ وہاں جب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ آیا ہے تو قالوا یا ذوالقرنین، کہنے لگے اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، فساد پھیلانے والے ہیں ملک میں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم بنا دیں تیرے لیے کوئی چندہ، الا ان تجعل، اس بات پر کیا بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار بنا دیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو بڑی نشانی چند ایک رہ گئی، ان میں سے ایک یاجوج اور ماجوج بھی ہے۔ یاجوج ماجوج، مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، بعض تو فرماتے ہیں کہ بس یہ چین والوں سے ہی نکلیں گے، بعض کہتے ہیں فلپائن والے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے قد، ناک چپکے ہوئے، شکلیں ان کی ایسے ہی ہوں۔ یہ جب آئیں گے تو اتنا تعداد میں ہوں گے، اتنا تعداد میں ہوں گے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہو۔ جہاں سے گزریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، بحر تبریہ کے پاس سے جو گزریں گے تو ایسے لگے گا کہ یہاں پانی تھا ہی نہیں، سارا پی جائیں گے۔ جس سبزے کے پاس سے گزریں گے تو ایسے لگے گا کہ یہاں سبزہ تھا ہی نہیں، سارا چاٹ کھا جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے احباب کو لے کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے، آ جائیں گے، پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، ان پر موت آئے گی۔ اب تعداد اتنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 9000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین ڈر گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نسبت یاجوج ماجوج سے ایسے ہوگی جیسے 1000 میں سے 999 وہ ہوں گے، اتنا تعداد ہوگی، جب وہ مر جائیں گے تو کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، تعفن پھیلے گا، بدبو پھوٹے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ
بڑے بڑے پرندے بھیجے گا۔ ایک بزرگ سے سنا تھا کہ وہ پرندے اتنا بڑی بڑی ان کی گردنیں ہوں گی جیسے ہاتھی کی ہوتی ہیں، سونڈ ہوتی ہے۔ تو ایک بزرگ سے سنا تھا، فرماتے تھے آج کل اس کا ترجمہ کر لو نا، کرین سے کر لیا جائے، ان کو اٹھا اٹھا کے وہ پھینکیں گے، پھر اللہ رب العالمین بارش دیں گے، پانی آئے گا اور سب کو بہا لے جائے گا، تب جگہ صاف، علاقہ صاف، ماحول پاک ہو جائے گا۔ بدعقیدگی کی حد ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، آئے دن ہمارے نقصانات کرتے ہیں، تو ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، یہ درمیان کا جو راستہ ہے، جگہ ہے، اس کو کسی طرح بند کر دیا جائے تو یہ قوم پیچھے بند ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ذرا کچھ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، آپ کو دیں گے۔ کہتے نہیں، لیکن افرادی قوت ہونی چاہیے کہ کام کے لیے آدمی چاہیے ہوں گے، یہ تعاون کرو۔ اب یہ جو درہ تھا، جگہ تھی، مختلف اقوال، ایک قول یہ بھی ہے کہ 1500 میل کا فاصلہ۔ انہوں نے ایسا کیا کہ لکڑیاں رکھی، پھر کوئلے رکھے، پھر لوہے کی چادریں رکھی، پھر اس طرح رکھتے رکھتے آخری کنارے تک پہنچے، پھر آگ لگائی، آگ سلگائی، جب وہ پگھلی تو بالکل بند ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، اتنا رہ جاتی ہے کہ روشنی نظر آنے لگتی ہے ادھر کی۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ کل کر لیں گے۔ تو کل جب آتے ہیں تو پھر دیوار مکمل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے وقوف آدمی کا کام ہے کہ آج کا کام کل پہ چھوڑے، چلو کل کر لیں۔ تو جب قیامت کا قرب آ جائے گا، اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ نکلیں، آئیں، تو پھر اس وقت یہ کہیں گے کہ آج کر کے نکلیں گے، تو چاٹ لیں گے ساری دیوار۔ تو بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ یاجوج اور ماجوج بھی ہے۔ یہ سکندر ذوالقرنین نے یہ دیوار بند کر دی، ابھی وہ دیوار کے پیچھے ہی ہے۔ بہت ہی مشکل اور کٹھن وقت ہوگا، اکثریت ان کی ہو جائے گی۔ ایک تو ویسے بھی خیر ایسا ہی ہے، پوری تاریخ میں ہمیشہ فساق، کافروں کی، باطلوں کی اکثریت رہی ہے۔ جس وقت اس معیار کی اکثریت کو دیکھا جائے گا تو سارے وہی ہوتا تو ایسا ہی ہے کہ جہاں صدر اور بھنگی برابر تلیں، وہاں معیار کیا ہوگا کہ اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ووٹ، صدر کا بھی ایک ووٹ ہے، بھنگی کا بھی ایک ووٹ ہے، بس ووٹ ہے جی۔ جب یوں معیار چلے گا تو یوں ہی رہے گا، تو اکثریت ان کی ہے۔ تو اس کے متعلق وہ کہہ رہے تھے قالوا یا ذا القرنین، ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، فساد پھیلانے والے ہیں دنیا میں۔ فہل نجعل کا، کہ ہم بنا دیں تمہارے لیے کچھ چندہ اس بات پر کہ آپ بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان میں دیوار۔ جواب دیا قال ما مکنی فیہ، جو کچھ اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے بہتر ہے،
فَأَعِينُونِي میری معاونت کرو بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ یہ دیوار بنائی۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، حتیٰ کہ جب برابر ہو گئی دو کنارے، فرمایا پھونکو اس میں۔ قال اذا جعلہ، جب کہ بنا دیا اس کو آگ، یعنی آگ کا رنگ بنا دیا، اتنا سرخ کر دی سارا جلا جلا کے۔ قال آتونی، فرمایا لاؤ میرے پاس کہ میں ڈالوں اس پر قطرن، ہاں جی تانبا پگھال کر ڈال، مضبوط کر دیا۔ فما استطاعوا، اور نہیں طاقت رکھیں گے ان یظہروا کہ وہ اس پر غالب آ سکیں، فما استطاعوا لہ، اور نہیں وہ طاقت رکھیں گے کہ اس کو کوئی سوراخ نکال سکیں۔ قال ھذا، فرمایا یہ رحمت ہے میرے ربی، میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہی کہ نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے کمالات سمجھنے لگے، جو بھی اس سے ہو جائے اور وہ اللہ کی توفیق سمجھے ترقی کرے گا۔ جس وقت کہے کہ میرا کمال ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، پھر ترقی ختم، پھر ہوا رہ جاتی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ اس کو بنا دیں گے ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ بنا دیں گے، ختم ہو جائے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور فرمایا میرے رب کا وعدہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم دے۔